السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، وہ شیطان اور اس کے شر اور اس کی چال سے بچنے کے بعض اہم تدابیر کے بارے میں، جن کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ شیطان ہمارا ازلی اور دائمی دشمن ہے۔ وہ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل رہتا ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اولاد آدم کو ضرور گمراہ کرے گا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دھتکار دیا اور اسے جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ تب اس نے کہا تھا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جا، اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا، تمہاری پیروی کرے گا، تمہاری اتباع کرے گا، تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ تو شیطان کی دشمنی اعلانیہ ہے، وہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ طور پر ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں جب خود شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ تو شیطان یہ ہمارا ازلی اور دائمی دشمن ہے، اور اس کا اولین ہدف یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے اور اسے اپنی طرح جہنمی بنائے، اسے بھی جہنم میں لے جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ تو اس کا اولین ہدف ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، شرک اور کفر میں مبتلا کرے اور پھر اسے جہنم تک پہنچائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس شیطان سے جنگ کرنے کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس کی شر سے اور اس کے چال سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اسے اپنا دشمن تصور کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنو آدم ایسا نہ ہو
کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا ہے بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، تاکہ انسان شیطان کی اس اعلانیہ جنگ میں مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور انہی تدابیر میں سے سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یا سب سے پہلی چیز کہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے شر سے اور شیطان کی چال سے بچنے کے لیے دوسری تدبیر جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اگر کوئی آدمی اس تدبیر کو اپنائے گا تو وہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے، شیطان کی چال سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی اگر ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو شیطان اور اس کے وسوسے اور اس کی چال اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کھانا ہے، اور جب وہ داخل ہوتے وقت یعنی کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور وہ جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے شیطان کی چال سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے تیسری تدبیر یا تیسرا ذریعہ شیطان کی چال سے بچنے کے لیے، شیطان کے وسوسے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے یا اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح سے چوتھی تدبیر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے باجماعت نماز کی پابندی کرنا۔ باجماعت نماز پڑھنے سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی سستی برتتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو باجماعت نماز کی پابندی کرنا بھی شیطان کے قید و مکر سے اور اس کی چال اور شر سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، جس کو اپنا کر کے انسان شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی تدبیر ہے قیام اللیل کرنا، قیام اللیل کرنا یا قیام اللیل کا اہتمام کرنا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہے اور قیام اللیل کے لیے بیدار نہ ہو، تو آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ یہ وہ شخص ہے
جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ بھی اہم ذریعہ ہے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے پانچواں ذریعہ یا پانچویں تدبیر، جمائی لیتے وقت اپنا منہ بند رکھنا۔ جمائی لیتے وقت اپنا منہ بند رکھنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے تو اسے حسب استطاعت روکے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتے ہوئے ہاں کہے تو شیطان ہنس پڑتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے شر سے اور اس کی چال سے، اس کے مکر و فریب سے بچنے کے تدابیر میں سے جس کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے، ایک اہم تدبیر ہے کہ مختلف مواقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور یہ دعا تجھے کافی ہے اور تجھے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جسے ہدایت دے دی گئی، اس کی حفاظت کر دی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ تو گھر سے نکلتے وقت دعا کا اہتمام کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے آیت الکرسی کی پابندی کرنا یا آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، کہ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے، یعنی سونے سے پہلے بستر پر جانے کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اس کی، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرنا، تو یہ بعض تدابیر ہیں کہ جن کو اپنا کر کے انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔